سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اہلیہ اور اپنی شہزادی محترمہ سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، یعنی پیاری بیٹی ابو عبداللہ عثمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ میرے ان صحابہ میں سے ہیں جن کے اخلاق میرے اخلاق کے زیادہ قریب ہیں۔ آپ کے حسین اوصاف میں سے ایک نمایاں خوبی شرم و حیا ہے۔ حیا اس وصف کو کہتے ہیں جو انسان کو برے کام اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکتا ہے۔ انسان خود کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالتا جائے تو یہ وصف ترقی پاتا ہے اور رفتہ رفتہ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ تاہم کچھ خوش نصیب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیدائشی طور پر ہی با حیا ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حیا کا یہ عالم ہے کہ اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے جس وقت چاروں طرف کفر و جاہلیت اور بد اخلاقی و بے حیائی کی تاریکی تھی، تب بھی آپ حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ گویا کہ قدرت نے پیدائشی طور پر آپ کی رگ رگ میں شرم و حیا کا اثر رکھ کر برے کاموں سے دور فرمایا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشادات میں یہ حسین جملے بھی ہیں۔ نمبر 1، فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم نہ تو میں نے دور جاہلیت میں کبھی بدکاری کی، نہ ہی اسلام لانے کے بعد میرے کردار پر کوئی دھبا لگا۔ نمبر 2، وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی قسم بخدا میرے دامن پر کبھی بھی کسی شخص کے قتل ناحق کا داغ نہیں لگا۔ نمبر 3، مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ، نہ میں نے کبھی گانا گایا ہے نہ ہی کبھی جھوٹ بولا ہے۔ نمبر 4، وَلَا شَرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، یعنی دور جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں گیا اور اسلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل طور پر محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 5، وَلَا سَرَقْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، نہ میں نے کبھی دور جاہلیت میں چوری کی تھی نہ ہی اسلام کے بعد کبھی اس بری حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر 6، وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنذ بَايَعْتُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے مجھے اپنا دایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں رکھنے کا شرف ملا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں نے یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے، وَكَانَ إِذَا اغْتَسَلَ لَا يَرْفَعُ الْمِئْزَرَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ، یعنی گھر کو تالا لگا ہوتا اور کسی کے گھر میں آنے کا کوئی امکان نہ ہوتا، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے تہبند باندھ کر غسل کرتے تھے۔ حیائے عثمانی کا اعزاز۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کے وصف کو ایسا اختیار کیا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو انداز میں لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروقار انداز میں بیٹھ گئے اور کپڑا بھی درست فرما لیا۔ جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی میں نے عثمان کی عزت افزائی کی ہے کہ فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔